18 ذوالحجۃ الحرام ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ جسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا 18 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنات فی الصدقات، اور وہ جو عیب لگاتے ہیں، برا کہتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ جو دل سے خیرات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، فیسخرون منہم، تو ان سے ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی، ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ غزوہ جیش العسرہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کو عام الفاظ میں غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ جیش العسرہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں گرمی کے ایام تھے اور قحط سالی کا وقت تھا، اور اسی طرح اناج کی بھی کمی تھی اور مال کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جن صحابہ اکرام نے اپنا مالی تعاون کیا، ان میں سے سب سے وافر مقدار میں جو تعاون کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ نے اس غزوے میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ اعلان فرمایا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس غزوے کے لیے 100 اونٹ بما ساز و سامان، یعنی اس اونٹ کے کجاوے میں ایک مجاہد کے لیے جو بھی ساز و سامان رکھا جاتا ہے وہ سب کے سب میں اس غزوے میں خیرات کرتا ہوں۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان فرمایا تو پھر آپ نے 100 اونٹ کا اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ اور دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح تیسری مرتبہ بھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو اس وقت بھی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 100 اونٹ کے الفاظ دہرائے، یہاں تک کہ بعض شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا کہ یہ تعداد بعد میں 900 اونٹ تک اور 100 گھوڑوں تک پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے جو ہیں غزوہ تبوک کے لیے پیش کیے، اور ان کے اوپر جو ساز و سامان ایک سپاہی کے لیے، ایک مجاہد کے لیے لادا جاتا ہے، وہ تمام کے تمام جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی خزانے میں سے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح شروع کے ایام میں جب مدینہ منورہ میں تمام مسلمان مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تو اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانوں کے منہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اس طرح کہ مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا کہ جو ایک یہودی کا تھا، اور وہ وہاں سے مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیا کرتا تھا۔ جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تمام صحابہ اکرام کو ترغیب فرمائی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودی اور تمام انسانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا پانی بھرنا سب کے لیے جائز قرار دے دیا، اور مفت میں پانی بھرنے کے لیے یہ کنواں وقف کر دیا۔ تو اس پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو ہے بہت سی بشارتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کا مژدہ دنیا میں عطا فرمایا، کہ جہاں پر حضرت سیدنا، جس حدیث میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا علی مشکل کشا کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا، اسی حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں کہ عثمان فی الجنہ، کہ عثمان بھی جنت میں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو جو لقب ملا ہے وہ ذو النورین کا لقب ہے، کہ ذو النورین کہتے ہیں دو نور والے کو، اور آپ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ایک کے انتقال کے بعد دوسری جو ہے آپ کی نکاح میں آئی، یعنی پہلے نکاح آپ کا سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان غنی سے کروایا۔ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف نجاشی کے ملک میں،
اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 82 سال تھی۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مدینہ میں فساد برپا ہوا اور دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر میں جو ہے معصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزندگان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، یہ حضرات، اور ایک شخصیت کا نام محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام صحابہ اکرام کے اولاد ہیں یا خود صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی ہے، یعنی آپ کے گھر کا حصار باندھا تھا اور کسی بھی دہشت گرد کو جو ہے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بعد ازاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمان آپس میں لڑے اور خون ریزی ہو، جس کی وجہ سے یہ تمام افراد منتشر ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو شہید کیا۔ اور آپ جب شہادت پا رہے تھے، شہادت سے سرفراز ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم پر پڑے کہ آپ اس وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ 18 ذی الحجہ سے جو ہے یہ نسبت ہے کہ یہ دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس کے لیے مشہور ہے اور منایا جاتا ہے، اور اس دن جو ہے ہمیں بھی اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنی چاہیے کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رب کے لیے قربان کیا، تو ہمیں بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے اور ان کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔